اور آج کی ہمارے اس چھٹے روز کی آخری شخصیت بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، محترم المقام محترم صاحبزادہ ڈاکٹر محمد ابو الخیر زبیر صاحب، جو کہ صدر ہیں الوری، جو کہ صدر ہیں ملی یکجہتی کونسل کے، اور عظیم رہنما جے یو پی محترم صاحبزادہ ڈاکٹر محمد ابو الخیر زبیر الوری۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سر ہمارے معزز شرکاء کے ساتھ مخاطب ہوں۔ محترم ڈاکٹر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ادارہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے شعبہ کورسز کی طرف سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ آن لائن کانفرنس اور سمٹ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں اس پر ادارے کے تمام اراکین کو، بالخصوص ادارہ منہاج القرآن کے بانی محترم جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جدید ٹیکنالوجی سے ماشاءاللہ انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے کہ یہ پوری دنیا کے علماء کو، مشائخ کو، اہل علم، اہل فکر حضرات کو انٹرنیٹ اور آن لائن پر جمع کر کے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ کانفرنس منعقد کی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اس کانفرنس کے لیے جو عنوانات منتخب کیے گئے تھے، میرے لیے جس عنوان کا انتخاب ہوا وہ تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت امام طریقت۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ آپ طریقت کے امام تھے، اور اس کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ میرے آقا سر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر اپنی جگہ پر امامت کے مصلی پر جس کو کھڑا کیا اور جس کا انتخاب کیا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار عرض کر رہی حضور وہ آپ کو نہیں پائیں گے تو وہ دقت قلب کی وجہ سے نہیں پڑھا سکیں گے نماز۔ آپ نے نہیں، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ ابو بکر کو کہو کہ وہ کھڑا ہو اور وہ نماز پڑھائے۔ ظاہر یہ دلیل اس بات کی کہ حضور نے اپنی جگہ پر کھڑا کر کے بتا دیا کہ اس میری جانشینی کا اگر کوئی اہل ہے اور میری صفات اور کمالات کا اگر کوئی اہل ہے اور کوئی مظہر ہے تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو علم شریعت ہو، علم طریقت ہو، علم معرفت ہو، سب کے بحر ناپیدا کنار تھے۔ تو جب اپنی جگہ پر حضور بٹھا رہے ہیں اور کھڑا کر رہے ہیں وہ اگر صدیق کو، تو پتہ چلا ان تمام علوم و معارف کے، خواہ وہ علم شریعت ہو، خواہ وہ علم طریقت ہو، خواہ وہ علم حقیقت ہو، اس تمام علوم و عرفان کے صحیح حضور کی جانشین ابوبکر صدیق ہیں، اور صحیح امین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ثانی اثنین کا لفظ آیا ابوبکر صدیق کے لیے، وہ بھی اس میں بھی اشارہ اس طرف ہے
کہ دو کا دوسرا، یعنی حضور کے بعد جس کا دوسرا مقام ہے وہ ابوبکر صدیق کا مقام ہے. دوسرے صرف غار کے اندر دوسرے نہیں، بلکہ سفر میں بھی دوسرے ہیں، حضر میں بھی دوسرے ہیں، حضور کے مجلس میں بھی دوسرے ہیں، حضور کے اوصاف و کمالات کے حاصل کرنے میں بھی دوسرے ہیں. حضور کی جو معرفت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی تھی، جو علوم عطا فرمائے تھے، اس کے اندر بھی حاصل کرنے والے دوسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. اس لحاظ سے طریقت کے امام ابوبکر صدیق ہوئے. اور اس پر وہ حدیث مبارک بھی شاہد ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوتا تھا اور میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے گفتگو فرما رہے تھے. اور جب وہ گفتگو فرماتے تھے ابو بکر سے تو کہتے ہیں کہ کأنی زنجی لا عالم ما یقولون، میں دیکھتا تھا کہ وہ گفتگو کر رہے ہیں اور میں بالکل ایک اجمی کی طرح ہوتا تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. اللہ اکبر. عمر جیسا جس کی زبان پر حق اللہ نے جاری کیا تھا، جو کہہ دیتا تھا اس کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی تھی، جو رنگ شناس نبوت کہلاتا تھا، جس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ سارے صحابہ مرید ہیں، ابو بکر اور عمر تو مراد ہیں حضور کی، مانگ کر جس کو لیا تھا میرے مصطفیٰ نے، جو خلیفہ ثانی کہلاتے ہیں، کائنات میں جن کی عظمتوں کے ڈنک کے بج رہے ہیں، جن کی عدالت کے ڈنک کے بج رہے ہیں، وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیا ابو بکر میرے آقا سے گفتگو کرتے تھے اور حضور ان سے کیا گفتگو فرماتے تھے. یہ وہ علوم و معارف تھے کہ جو طریقت کے اعلیٰ مضامین اور اعلیٰ معارف تھے کہ جو حضور صرف ابو بکر صدیق کو بتاتے تھے، اور ابو بکر صدیق اسے سمجھتے تھے، کائنات میں کوئی سمجھنے والا نہیں تھا. تو کون کہہ سکتا ہے کہ آپ طریقت کے امام نہیں؟ اور اسی کو حدیث کو شاید پیش نظر رکھتے ہوئے بہت بڑے ایک امام تصوف کے گزرے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ جواہر البحار شریف کے اندر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا اقوال نقل کیے ہیں جو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے فرمائے ہیں. اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اسرار الوہیت اور حقائق ربوبیت اور دقائق عرفان ایسے تھے کہ اگر ان کو اللہ تبارک و تعالی اہل ارض پر ڈال دیتا تو اہل ارض پگھل جاتے. کسی کی ہمت نہیں تھی، زمین کے اندر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کو برداشت کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کے لیے اپنے محبوب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کا انتخاب فرمایا اور ان پر وہ نازل فرمائے. اسرار الہیہ کو اگر کوئی متحمل ہو سکا تو حضور کی ذات گرامی تھی. اور آپ آگے فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی امت کے اندر سے اگر کسی کا انتخاب کیا اس اسرار الہی اور اس دقائق اور حقائق ربوبیت کے انکشاف کے لیے، تو اپنے تمام صحابہ کے اندر اور پوری امت کے اندر میرے آقا نے انتخاب کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ ان کو وہ اسرار اور رموز سے آشنا کیا. یہی وہ راز اور اسرار تھے جن کے لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ گفتگو کیا فرمایا کرتے تھے، مجھے لا عالم ما یقولون، وہ کیا کہا کرتے تھے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. یہ اسرار و رموز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کو میرے مصطفیٰ کے ذریعے عطا فرمایا. اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء اس شان کو آپ کے دیکھتے ہوئے اس بات کے قائل ہیں کہ اگر طریقت کا کوئی امام ہے، شریعت کا کوئی امام ہے، طریقت کا کوئی امام ہے، حقائق اور عرفان کا کوئی صحیح جانشین حضور کا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. حضرت دادا گنج بخیلی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظمت سے کون واقف نہیں ہے، ان کے مقام اور مرتبے سے کون واقف نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے جب حضرت صدیق کا ذکر کیا اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر، تو آپ نے کن القاب سے ان کو نوازا. فرماتے شیخ الاسلام، خیر الانام بعد الانبیاء علیہم السلام، و امام سید اہل تجرید و شہنشاہ اہل تفرید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تصوف کے بڑے اہم اصطلاحات ہیں، تفرید و تجرید، اور یہ تصوف کے طریقت کے سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ارباب تجرید و تفرید اور اہل تفرید اور اہل تجرید کے اگر کوئی امام ہے کائنات کے اندر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی آپ فرما رہے ہیں
آپ گواہی دے رہے ہیں کہ طریقت کا کوئی امام ہے، اور حقائق اور راز و نیاز جو حضور نے بتائے ہیں تصوف کے اور طریقت کے، وہ ابو بکر صدیق کو بتائیں، اور اہل تجدید و تفرید کے امام ہیں اور شہنشاہ ہیں۔ آپ نے شہنشاہ کا لفظ فرمایا، شہنشاہ اگر ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی۔ فرماتے ہیں کہ مشائخ جو ہیں آپ کو ارباب مشاہدے کا سردار قرار دیتے ہیں، اور حضرت عمر کو ارباب مجاہدہ کا سردار قرار دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صوفی کے معنی صفا کے ہے، دل صاف ہو جائے، اغیار کی محبت دل سے نکل جائے۔ اس صوفی کے صحیح معنی پر اگر کوئی اترتا ہے تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، کہ جس کے دل سے ساری محبتیں نکل گئی تھیں سوائے اللہ کے رسول کے محبت۔ اور اس پر دلیل کیا ہے کہ جب آپ نے فرمایا غزوہ تبوک کے اندر، جیسے عشرہ کے موقع پر کہ لے کے آؤ کچھ نہ کچھ فنڈ، حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی گیا، میں نے کہا اس دفعہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، گھر سے آدھا مال لے کے آ گیا۔ حضور میں کیا چھوڑ کے آ گیا؟ میں آدھا مال چھوڑ کے آؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق لے کے آئے، کہا تم کیا چھوڑ کے آ گیا؟ میں اللہ کے رسول چھوڑ کے آیا، کچھ نہیں چھوڑا گھر کے اندر۔ یہ تھا کہ آپ کو اتنا سا بھی خیال نہیں تھا کہ گھر میں کچھ تھوڑا سا مال تو چھوڑ دوں، یعنی دل سے ساری محبت مال کی نکل گئی تھی، اسباب کی نکل گئی تھی۔ حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ آپ اس تصوف کے اعلی مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ آپ کے دل کے اندر کسی چیز کی کوئی محبت نہیں تھی، سب کچھ، حتیٰ کہ جان سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، وہ جان بھی غار ثور کے اندر قربان کر دی، اس کی بھی پرواہ نہ کی، اور اپنا مال سالہ کا سالہ حضور کے بارے میں قربان کر دیا۔ حضور نے فرمایا کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا، سب کا بدلہ میں نے دے چکا، لیکن ابو بکر کا بدلہ تو قیامت میں دوں گا۔ یہ ہے وہ مقام عرفان اور مقام طریقت کا سب سے اعلیٰ مقام، جس میں سب محبتیں نکل جاتی ہیں سوائے اللہ کے رسول کی محبت۔ اور حضرت دیکھیے صوفیہ کرام نے ایک اور نقطہ بیان کیا، وہ فرماتے ہیں دیکھو جب حضور نے پوچھا نا ابو بکر سے، ابو بکر کیا چھوڑ کے آیا گھر کے اندر، تو ابو بکر نے یہ نہیں کہا رسول اللہ میں کچھ بھی چھوڑ کے نہیں آیا، بلکہ اس جواب میں فرمایا اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ بھی تصوف کا بہت اعلیٰ مقام ہے کہ آپ یہاں بھی اپنے محبوب کو پا رہے ہیں، فرمایا وہاں بھی میرا محبوب موجود ہے۔ حضور یہاں بھی تھے، اللہ کا رسول یہاں بھی تھا، وہاں بھی اللہ کا رسول ہے۔ یہ تصوف کا اعلیٰ مقام ہے کہ انسان کے دل میں اس طرح بس جائے محبوب کا تصور کہ ہر جگہ پر اس کو محبوب نظر آئے، کائنات کے ذرے ذرے میں اس کو محبوب کا جلوہ نظر آئے۔ اس لیے فرمایا کہ یہاں بھی آپ جلوہ کریں، وہاں بھی آپ جلوہ کریں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ یعنی دل سے ساری محبتیں نکل گئیں سوائے اللہ کے رسول کی محبت کے، تمام خیالات نکل گئے، ماں سوا کے تصورات سے نکل گئے۔ یہ تصوف کا تصور سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ جس کی طرف حضرت صدیق نے اشارہ کیا کہ میں اللہ کے رسول کو چھوڑا ہوں، وہاں بھی اللہ کا رسول ہے، یہاں بھی اللہ کا رسول۔ حضرت تصوف کے بارے کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ جو طریقت کے جتنے بھی اوصاف ہیں طریقت کے لیے، اور طریقت کے اعلیٰ طریقت کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے جن جن اوصاف اور کمال کی ضرورت ہے، وہ سب حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کے موجود تھے۔ طریقت کے اندر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے، شکر کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے، استقلال کی ضرورت ہے، برداشت کی قوت کی ضرورت ہے، خلق پر مہربانی کرنے کی ضرورت ہے، خوف اور خشیت الہی کی ضرورت ہے۔ ایسے بہت سے اوصاف ہیں جو اہل طریقت کے لیے لازمی ہے کہ اہل طریقت میں اس کا شمار ہوگا جب یہ تمام اوصاف پائے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ طریقت کے جتنے اوصاف تھے وہ سارے کے سارے بکر صدیق میں بدرج اتم کے موجود تھے۔ اگر ان میں ایک ایک صفت پر گفتگو کی جائے تو دفتر کے دفتر بھر جائے۔ یعنی آپ خشیت الہی دیکھیے آپ کی کس مقام پر پہنچی بھی تھی، اور تقوی کے کس اعلیٰ مقام پر آپ پہنچے ہوئے تھے، اور طریقت کے امام تھے آپ کہ کس قدر اللہ کی خشیت اور خوف تھا کہ آپ اگر کسی باغ میں تشریف لے جاتے تھے، کسی بستان میں تشریف لے جاتے تھے تو وہاں چڑیوں کو دیکھتے تھے، وہاں پرندوں کو دیکھتے تھے، فرمایا کرتے تھے تم بڑے خوش نصیب ہو، اس درخت پہ بیٹھے ہو، اس درخت پہ بیٹھے ہو، کھائے پیے پر ختم ہو گئے، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تم سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، لیکن ہم سے تو حساب و کتاب ہوگا۔ اور یہ وہ ذات ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ،
ابو بکر جنت میں ہوگا, ابو بکر تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا, ابو بکر تو میرے ساتھ جنت کے اندر جائے گا. یہ ابو بکر تو وہ ہے جس کے لیے حضور کھانس پکڑ کے لا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ہم جب اٹھیں گے حشر کے میدان میں تو ہم بھی اسی طرح اٹھیں گے, ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا اور ایک عمر کے ہاتھ میں ہوگا. یہ وہ ابو بکر ہے جن کو جنت کی گارنٹی ملی ہوئی ہے, بشارت ملی ہوئی ہے, پھر بھی لرز رہے ہیں اور خشیت الہی سے کانپ رہے ہیں. کبھی درختوں کو دیکھتے تھے, فرماتے تھے یہ درخت کیسے ہیں, ان کو کاٹو کھاؤ ختم ہو گئے, کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں, کوئی ان سے حساب و کتاب نہیں ہوگا, ہم سے تو حساب و کتاب. یہ خشیت الہی یہ بڑی اہم صفت ہے اہل طریقت کے لیے. اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں جس طرح کی خشیت الہی, وہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ طریقت کے امام تھے. الغرض طریقت کی جتنی اوصاف و کمالات و صفات ہیں وہ سب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدرجہ اتم موجود تھے. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضور نے جو معارف اور جو عرفان اور جو رموز اللہ نے حضور کو عطا فرمائے تھے وہ حضور نے اپنی نیابت کے اندر اپنی جگہ پر بٹھا کر ابو بکر کو عطا فرما دیے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقت کے امام تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کی اس معرفت سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے اور اس کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے آخرت کو سنوار دے اللہ تعالیٰ. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاء اللہ جزاک اللہ محترم ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب, آپ نے بحمد اللہ تعالی بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے اور یقیناً اپنے موضوع کا حق ادا کیا ہے.